Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class on supply chain management. In lecture number 27 today, we'll complete our discussion initiated in lecture number 26, the critical and important concept of aggregate planning. Today we'll cover certain modules, first and foremost being the idea of developing an aggregate plan using linear programming techniques. The second module would be all about making use of Microsoft Excel for the development of aggregate planning or aggregate plan. Like we always do, we would always consider the important role of IT for any specific topic under consideration related to supply chain. So we'll discuss the role of IT in aggregate plans. And last but not the least, we would also discuss the implementation or practical problems associated with the implementation of aggregate plans for a supply chain for any enterprise. And like we always do, we would always prefer that we should be able to sum it up. The whole learning process should be summed up by having a brief review about the objectives which we covered in both the lecture number 26 and lecture number 27. So today, first of all, we need to consider the hypothetical or fictional case of a company that operates in Pakistan and manufactures one of the most important and yet the most overlooked products which are used by the majority of Pakistanis in the season which we call the summer season. میں بات کر رہا ہوں ان تمام کولرز کی جن کو ہم پانی کے پینے کے پانی کے استعمال کے اسٹوریج کے لیے اور اس کو ایک لو ٹیمپریچر کے اوپر اسٹور کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے ہم اس کولر کو استعمال کرتے ہیں. اٹ از آف کورس اے ویری ہائیلی سیزنلائزڈ پروڈکٹ. نارملی the practice at our homes is that we buy a cooler, make good use of it, and when we feel that it has lost its effectiveness or its performance has been compromised due to either the failure of its insulation جس کی وجہ سے وہ پانی کو ٹھنڈا رکھتا ہے، یا اس کے اندر اگر آپ پانی اور برف کا مکسچر بنا کر رکھتے ہیں تو وہ اگر اپنی صلاحیت سے محروم ہو جائے تو you would discard that. So normally the practice is that you would have a cooler that would at best serve your purpose for a period of 2 years. اور عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ عام طور پہ اسپرنگ سیزن کے آغاز میں جب گرمی بڑھتی ہے تو مارکیٹ میں آپ کو چھوٹے سے چھوٹے شو روم یا بڑی سے بڑی دکان میں یا کسی ریٹیل آؤٹ لیٹ کے اوپر کولرز کا ایک ڈیڈیکیٹڈ اسپیس میں ڈسپلے نظر آتا ہے. So we'll take up case جس میں we are dealing with a company by the name of ABC XYZ Coolers. They are in the business of manufacturing water coolers. A highly seasonalized demand is observed کیونکہ سمرز جو ہوتے ہیں جیسے وہ فال کی طرف یا خزاں کی طرف جاتے ہیں تو لوگوں کی جو پانی پینے کی خواہش ہے اس کے اوپر کافی حد تک کنٹرول آ جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کولر میں عام پانی کو سٹور کر لیتے ہیں یا ایسا ٹیپ واٹر جو فلٹرڈ تو ہوگا لیکن اس کا ٹیمپریچر زیادہ کم نہیں ہوگا. تو اس وقت کولر کی جو افیکٹونیس ہے وہ زیادہ کویسچنیبل نہیں ہوتی، زیادہ کویسچنیبل ہوتی ہے کہ اس کی آپریشنس یا اس کے جو ٹیپ یا جو اس کی بٹن یا ناب ہے وہ کتنا فنکشنل ہے. تو یہ تو خیر پرفارمنس کریکٹرسٹکس ہیں جن کا تعلق آپ کے کیس کے ساتھ انڈائریکٹلی ہے. ڈائریکٹلی تو صرف اتنی سی بات ہے دیٹ یو آئیڈینٹیفائی یور ڈیمانڈ پیٹرن فار دا منتھس آف جنوری ٹو جون. اس میں آپ نے ہر مہینے کی ڈیمانڈ فورکاسٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لی، اور وہ آئیڈینٹیفائڈ ڈیمانڈ فورکاسٹ کو آپ نے پراپر طریقے سے انفارمیشنل ڈیٹا بیس کی شکل میں یا ایک ٹیبل کی شکل میں اپنی کنوینئنس کے لیے سامنے رکھ لیا. آپ نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کولرز کو ایگریگیٹ لیول پہ دیکھوں. ایگریگیٹ لیول سے مراد یہ ہے کہ میرا جو پرائم کنسرن ہے وہ ان تمام کولرز کے ساتھ ہے جو ہماری انٹرپرائز مینوفیکچر کر رہی ہے، یا
اگر ایسی سچویشن ہے کہ خود نہیں بنا رہی اور کہیں سے پروکیور کر رہی ہے یا پرچیز کر رہی ہے, تو وہ تمام کے تمام کولرز کو ہم ایگریگیٹ یا کلیکٹیولی آئیڈینٹیفائی کریں گے, ارسپیکٹو کہ اس میں سب کلاسیفیکیشن یا ڈی سیگریگیشن یا ڈس سیگریگیشن کے طور پہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے دیٹ دا کولر میں بی ہیونگ اے ڈفرنٹ ویژول اپیرنس. اس کو آپ نے کہا کہ ہم نے فیملی اے ٹائپ, یا ہم نے کہا کہ فیملیز جو ہیں ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیا. فیملی اے وڈ بی اے کولر ود سے ریڈ کلر. اب اس میں مختلف کیپیسٹیز آ سکتی ہیں, اس میں مختلف ویریشنز آ سکتی ہیں, اس میں مختلف ڈیزائن ایسپیکٹ آ سکتا ہے, اور موسٹ امپورٹنٹلی اس میں انسولیشن کی تھکنس, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں مختلف مٹیریلز استعمال کرتے ہوئے اس کی انسولیشن کو اتنی ہائی گریڈ طریقے سے اپنے کنزیومر تک پہنچا رہا ہوں دیٹ دا واٹر وڈ اسٹے کولڈ انف فار اے پیریڈ آف 12 to 14 hours. This type of sensitive innovation as well as finer point of distinction would classify or sub-classify your products. لیکن ہم اپنی جو ڈسکشن ہے وہ کوشش کریں گے کہ ہم ایگریگیٹ پلان کی ہی ڈومین میں رکھیں. So you would have the first column in your table as family, and it would have various entries like A, B, C, D, E, F respectively. The second column would have material cost per unit. Again, you know that it would be measured in rupees. Then the unit sale price or the unit revenue you are going to register, اس کو بھی آپ روپیز میں میجر کریں گے. دین دا مینوفیکچرنگ, جہاں پہ آپ اپنی پروڈکٹ کو اسمبلی لائن کے اوپر مینوفیکچر کرتے ہیں, ایک سیٹ اپ ٹائم ہوگا. سیٹ اپ ٹائم وڈ ڈپینڈ آن دا آئیڈیا دیٹ یور کولر وڈ ریکوائر سرٹن نمبر آف ٹولس, جن کی شاید پوزیشننگ, جن کی شاید اگر آپ سچ پوچھیں تو اسمبلی لائن کے اوپر جب کبھی آپ نئے ڈیزائن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ ویریشن لے کے آنی پڑتی ہے, کچھ نئے جگس اور فکسچرز اور کچھ نئے ٹولس کو آپ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پروڈکٹ کو ویریشن کے ذریعے یا پروڈکٹ کی جو ڈیزائن ہے اسے ویری کر کے آپ اپنی اسمبلی کو کیری فارورڈ کرتے ہیں. سو سیٹ اپ ٹائم وڈ بی انوالوڈ. ہو سکتا ہے آپ اگر اچھی پریکٹس فالو کر رہے ہیں تو یو کین ایکچولی ہیو اے سچویشن جس میں آپ 2-3 دن تک مسلسل ایک سیٹ اپ کے اوپر ایک کولر کی فیملی کو مینوفیکچر کریں گے, اور پھر اگر آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ویریڈ ہے تو آپ کو شاید ڈیلی بیسس کے اوپر بھی سیٹ اپ چینج کرنا ہو. بٹ نارملی واٹ دے ڈو از دیٹ دے ہیو اے ڈیڈیکیٹڈ ٹیم اینڈ دے گو فار سیٹ اپ آفٹر دی کمپلیشن آف دا پروڈکشن شفٹ. پروڈکشن شفٹ جب اپنا کام ختم کر لیتی ہے تو مینٹیننس والے آ کے along with the availability of a certain lead man from the operation side وہ سیٹ اپ کر دیتے ہیں, اور اس سیٹ اپ کی وجہ سے کچھ ٹائم اور کاسٹ کمپنی کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو یو ہیو دیٹ ان آورس, نمبر آف آورس کو آپ ریفلیکٹ کریں گے سیٹ اپ ٹائم کے ساتھ. دین دیر از دا کانسیپٹ جو آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم پہلے بھی یہ چیز اسرٹن کر چکے ہیں دیٹ ایگریگیٹ پلانز وڈ آلویز ٹاک اباؤٹ پروڈکشن ریٹس اور پروڈکشن آؤٹ پٹ. تو پروڈکشن ریٹ اور پروڈکشن آؤٹ پٹ کے ہی ساتھ ایک اور ایسوسیٹڈ ٹرم ہے ایوریج بیچ سائز. اب وہ ایوریج بیچ سائز کیا ہے, کتنے سائز کی پروڈکشن یا کتنے بیچ کے بعد آپ اپنے سیٹ اپ کو چینج کریں گے. لائک فار انسٹنس فیملی اے وڈ ریکوائر اباؤٹ 500 پروڈکٹس ٹو بی کمپلیٹڈ. وہ 500 پروڈکٹس جب اسمبل یا مینوفیکچر ہو جائیں گے تو آپ کہیں گے میرا ایک بیچ سائز مکمل ہو گیا. اور پھر آپ کہیں گے کہ میں اب فیملی بی کے لیے اپنی پروڈکشن پلان کرنا چاہتا ہوں, اور اس میں آپ کہیں گے کہ ہماری جو سیٹ اپ ٹائم ہے وہ تقریباً 6 hours ہے, اور 6 hours کے بعد آئی ووڈ نیڈ ٹو مینوفیکچر اباؤٹ 1500 پروڈکٹس آف یا سیمپلز آف یا یونٹس آف فیملی بی. تو اس کی مزید کچھ امپلیکیشنز آ جاتی ہیں, بٹ یور آپریشن سائڈ وڈ بی ایبل ٹو ہیلپ یو آؤٹ ان دس ریگارڈ. پھر آپ نیٹ پروڈکشن ٹائم کو بھی کیلکولیٹ کریں گے, اور آپ اسی طرح سے پرسنٹیج جو آپ کی آ رہی ہے یونٹ سولڈ کی اس کو بھی کیلکولیٹ کریں گے. آئیڈیلی دا ہول فیملی جتنی بھی اس کی آؤٹ پٹ ہے دے شوڈ فارم اے پرسنٹیج آف 100.
یعنی اگر آپ نے کہا کہ میں نے فیملی اے بنائے تقریباً 500 اور میں نے فیملی بی بنائے تقریباً 1500 اور فیملی سی میں نے 1000 یونٹس بنائے, یہ سارے ایڈ ہوں گے اور ان کی جو ٹوٹل ہوگی اس کو جب آپ سامنے رکھیں گے اور انڈیویجول فیملی سائز کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو یو وڈ ہیو دس پرسنٹیج شیئر آف یونٹ سولڈ. سو یو ہیو دی انفارمیشن اویلیبل ان فرنٹ آف یو ان دا فارم آف اے ٹیبل, اور آپ ویٹڈ ایوریج کے کانسیپٹ کے ذریعے فیملی اے سے لے کے فیملی ایف تک مٹیریل کاسٹ کو جب پرسنٹیج شیئر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اور ایڈ اپ کریں گے تو یو ول ہیو اے نمبر. دیٹ نمبر وڈ ایکچولی ریفلیکٹ دا مٹیریل کاسٹ پر ایگریگیٹ یونٹ, اور اسی طرح سے آپ ریونیو بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور آپ نیٹ پروڈکشن ٹائم پر ایگریگیٹ یونٹ کو بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ وہ بیسس ہے جس کے لیے ہم ساری محنت کو کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ سچ پوچھیں تو اتنا مشکل نہیں ہے جتنا شاید ہم لوگ اپنی سپلائی چین کی افیکٹونیس کو جب کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی حد تک ان تمام بنیادی اور فنڈامنٹل باتوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے سامنے شاید ہماری پریویسلی گیدر نالج اور انفارمیشن کے ساتھ موجود ہوتی ہے. سو وین یو آر ڈیلنگ ود یور ایگریگیٹ پلاننگ یوزنگ لینئر پروگرامنگ دیر آر 5 or 6 امپورٹنٹ اسٹیپس جن کو آپ فالو کریں گے. آپ ان اسٹیپس کو اپنی آرگنائزیشن کے لیے شاید تھوڑی سی ویریشن کے ساتھ آلریڈی فالو کر رہے ہوں, اینڈ دیر از اے پاسبلٹی دیٹ the steps you are using at your workplace, they may not be part of your supply chain. Rather, they would be only limited to the enterprise itself. تو یہ steps کیا ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں. Step number 1 would be the identification of decision variables. How would you identify the set of decision variables? Step number 2, define the objective function. Again, this is a very critical concept. You already know that most of the time the objective function associated with the enterprise as well as with the supply chain is the cost minimization or profit maximization. ان میں سے اگر ایک بھی چیز آپ کے سامنے آ جائے تو دوسری چیز آپ کو یاد آ جانی چاہیے. اسٹیپ نمبر 3 از ٹو اسپیسیفائی کانسٹرینٹس, اور یہاں پہ عام طور پہ اب آپ کا لینئر پروگرامنگ کا جو کام ہے وہ کسی حد تک گرافیکل ٹیکنیک یا سمپلیکس میتھڈ سے ہٹ کے کمپیوٹرز کی طرف مائکروسافٹ ایکسل کی طرف چلا جاتا ہے, جس کو ہم ڈیٹیل میں آگے بھی دیکھیں گے. اسٹیپ نمبر 4 وڈ بی یور یوزنگ اور ایپلیکیشن اور اپلائنگ دی ایوریج انوینٹری کانسیپٹ. یہ ایوریج انوینٹری کانسیپٹ کیا ہے آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. اینی انوینٹری ایٹ دا بگننگ آف دا ٹائم پیریڈ یو جسٹ ایڈ دی اینڈنگ ٹائم پیریڈز انوینٹری ڈیوائڈیڈ بائی 2, دیٹ وڈ بی یور ایوریج انوینٹری. ایوریج انوینٹری کو استعمال کرتے ہوئے آپ اسٹیپ 4 کو کمپلیٹ کریں گے. اسٹیپ 5 وڈ بی ٹو آپٹیمائز دی آبجیکٹو فنکشن. آپ نے کاسٹ منیمائزیشن کی تو بات کی, آپ نے پروفٹ میکسیمائزیشن کی تو بات کی, بٹ ہاؤ وڈ یو آپٹیمائز دا آبجیکٹو فنکشن. یہاں پہ مختلف سافٹ ویئر, چاہے وہ ایم ایس ایکسل ہو جس کی ہم بنیادی بات کر رہے ہیں, اپنی لمیٹیشنس کی وجہ سے ایک خاص نمبر آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئٹریشنس کے پروسیس کو کمپلیٹ کرے گا. بیانڈ دیٹ اٹ وڈ ریکوائر یور ججمنٹ ایز ویل. آلسو جتنا آپ کے پاس سوفسٹیکیٹڈ سافٹ ویئر ہوگا اتنی ہی اس کی سینسٹیوٹی انکریز ہو جائے گی اور اس کی پاور کنٹرول اور کوآرڈینیشن والی ویلیوز آپ کے سامنے اچیو ہوں گی. اسٹیپ نمبر 6 از ہاؤ وڈ یو آئیڈینٹیفائی دا فورکاسٹ ایررز. کیونکہ اگر آپ کو اپنے پروسیس میں ایررز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں پتہ چل رہی, دا ہول پروسیس وڈ بی میننگ لیس. تو یہ بات ذہن میں آپ بٹھا لیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ فالو کیجئے ریلیجسلی بھی, ڈیڈیکیٹڈلی بھی, اور اپنی سینئر مینجمنٹ کو اس کے بارے میں ضرور بتائیے, کیونکہ سینئر مینجمنٹ عام طور پہ ان چیزوں کو کوانٹیٹیو انالیسس کے ڈومین میں رکھ کر اگنور کر دیتی ہے, جبکہ کسی بھی آرگنائزیشن اور کسی بھی سپلائی چین کے لیے ضروری ہے دیٹ دی کوالٹیٹیو ایز ویل ایز دی کوانٹیٹیو انالیسس شوڈ کمپلیمنٹ اینڈ سپلیمنٹ ایچ ادر. سو جب آپ اس کیس اسٹڈی کو دیکھ رہے ہیں ABC-XYZ کولرز کو, تو آپ کے پاس مختلف آئٹمس ود ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس یا پیرامیٹرس جب آئیڈینٹیفائی ہوں گے تو ان کو آپ
کسی نہ کسی طرح سے کاسٹ کے ساتھ ریلیٹ کریں گے. لائک فار انسٹنس اف یو آر ڈیلنگ ود مٹیریل کاسٹ, آپ نے اپنے کیس اسٹڈی میں دیکھا کہ جو آپ کو ہینڈ آؤٹ دیا گیا اس میں کچھ سچویشن اس طرح سے بتائی گئی ہے دیٹ the company would be spending about 100 rupees per unit as far as the material cost is concerned. پھر اسی طرح سے ایک پیرامیٹر یا ایک امپورٹنٹ آئٹم انوینٹری ہولڈنگ کاسٹ کا بھی ہے. اسی طرح سے مارجنل کاسٹ آف اسٹاک آؤٹ یا بیک لاگ کی بھی بات کی جا رہی ہے. اسی طرح سے ہائرنگ یا جو ٹریننگ ریکوائرڈ ہوتی ہے کسی بھی نئی ورک فورس کے اوپر, یا اگر آپ نے کہا کہ میں نے اپنی جو فیکٹری ہے یا جو مینوفیکچرنگ یونٹ ہے اس کے اوپر ورک فورس کو ہائر کیا تو اٹ وڈ بی ریکوائرڈ. Also, when you are dealing with your workforce, there would be situations where you would be hiring a worker, or unfortunately, you would be also laying off the worker. جب آپ کسی ورکر کو لے آف کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کی ایک کاسٹ جو ہوتی ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے. And that cost again would be measured on the basis of per worker. اسی طرح سے لیبر آرز ریکوائرڈ بھی ہوتے ہیں, ریگولر ٹائم کی بھی بات کی جاتی ہے, اوور ٹائم کاسٹ کی بھی بات کی جاتی ہے, اور کاسٹ آف سب کانٹریکٹنگ کی بھی بات کی جاتی ہے. سو آل دیز کاسٹ فیکٹرز وڈ بی ویری کریٹیکل بیکاز اس کے ریلیونس یہی ہے کہ آپ ڈیسیجن ویریبلس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اگر آپ ڈیسیجن ویریبلس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے, اپنے اسٹیپ 1 کو انیشیٹ کر دیں گے, تو آپ کی جو ایگریگیٹ پلان کا جو بنیادی مقصد ہے تھرو لینئر پروگرامنگ یا مائکروسافٹ ایکسل ایپلیکیشن کے طور پہ وہ فلفل ہونا شروع ہو جائے گا. سو فرسٹ اینڈ فارموسٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا ٹائم پیریڈس. آپ نے کہا جنوری, فروری, مارچ سے لے کے جون تک کے ٹائم پیریڈ کو میں کیپچر کرنا چاہ رہا ہوں, وچ از اگین ود ان دا رینج آف 3 to 18 months. 3 سے 18 ماہ کے زمانے یا پلاننگ ہورائزن کے اندر یہ فال ہو رہا ہے. اسی طرح سے you should be able to identify the workforce size for each month. آپ کے پاس 6 مہینے ہیں جنوری سے جون تک, اور آپ کو چاہیے کہ آپ ہر مہینے کی جو ورک فورس ہے اس کو پلان کر لیجیے. آپ کہتے ہیں کہ اس جنوری اور فیبروری میں شاید مجھے ریکوائرڈ ورکرس کی تعداد کم ہے, آگے چل کے وہ بڑھ سکتی ہے, تو یو شوڈ بی ایبل ٹو کیپچر دس انفارمیشن اینڈ یو وڈ آلویز ریپرزینٹ اٹ ایز ڈبلیو سبسکرپٹ T. اسی طرح سے you should be able to represent the number of employees that would leave or would be laid off, and you use the word or alphabet L subscript T, and these are the number of employees laid off at the beginning of month T, چاہے وہ جنوری ہو یا جون ہو یا کوئی بھی مہینہ درمیان والا. اسی طرح سے P subscript T would represent the production in the month T, چاہے وہ جنوری ہو, جون ہو یا فیبروری ہو یا مارچ ہو یا اپریل ہو. اسی طرح سے I subscript T would represent the inventory at the end of month T, and S subscript T is the number of units stocked out at the end of month T. And you should also be able to identify the variables for subcontracted workforce as well as the overtime work hours جو آپ نے جنریٹ کیے, which are represented as C subscript T, which is number of units subcontracted for month T, and O subscript T is the number of overtime hours worked in month T. This brings us to our next step. The next step is the formulation of your objective function. And you would say that my senior management wants me to minimize the regular time labor cost, the overtime labor cost, the cost of hiring and training, the cost of holding inventory, the cost of laying off workers, the cost of stocking out, the cost of subcontracting, and of course the material cost. تو آپ اگر غور سے دیکھیے, آپ کے سامنے ایک ایکویژن موجود ہے جس میں آپ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لفظ MIN لکھا ہوا ہے. That word is actually the concept of minimization. اور جب آپ minimization کی بات کر رہے ہیں تو you are also making use of the fact that you are minimizing all the cost. اس میں regular time, آپ کا اوور ٹائم, آپ کا cost of hiring and layoff,
اور آپ کے سامنے کاسٹ آف ہولڈنگ انوینٹری, کاسٹ آف اسٹاکنگ آؤٹ, کاسٹ آف سب کانٹریکٹنگ اور مٹیریل کاسٹ سب شامل ہیں. اور ان کو آپ نے ان کے سامنے اگر آپ غور سے دیکھیے تو سگما ایک سمبل کے طور پہ آپ کے سامنے موجود ہے, جس میں آپ نے سگما کو یہ بھی بتا دیا کہ اٹ ویریز فرام 1 to 6. 1 would be January and 6 would be June. اسی طرح سے آپ نے اگر غور سے دیکھو ہر کاسٹ کے فیکٹر کے ساتھ ایک نمبر ایسوسیٹ کیا ہوا ہے. دیٹ نمبر واز کیلکولیٹڈ. آپ نے وہ نمبرز اپنی ہینڈ آؤٹ میں دیکھے بھی ہیں اور ان کو آپ کو میچ کرنا چاہیے. اگر یہ نمبر میچ نہیں ہو رہے, دیر از اے پرابلم. Either your justification is wrong or you have missed out the finer details. We are now in a position to talk about step number 3, which is of course the identification of the constraints. The first constraint would be the workforce hiring and layoff constraint. And how would you represent this? You would represent it in the form of mathematical equation W subscript T equals W subscript T minus 1 plus H subscript T minus L subscript T. اب یہ L subscript T کیا ہے؟ یہ لے آف کو شو کر رہا ہے. H subscript T جو ہے وہ آپ کی ہائرنگ کو شو کر رہا ہے. And of course WT would be reflecting the workforce. اسی طرح سے you should be able to identify the capacity constraints. Capacity constraints آپ نے کہا کہ 40 یونٹس بننے چاہیے اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں اوور ٹائم کو ایک خاص حد تک الاؤ کر رہا ہوں. اگین دس از بینگ سیٹ بائی دی مینجمنٹ, سو اٹ وڈ بی ریپرزینٹیڈ بائی T subscript T. Your third constraint would be the inventory balance constraints. When you're dealing with your inventory balance constraints, the equation takes the form of I subscript T minus 1 plus P subscript T plus C subscript T equals D subscript T plus S subscript T minus 1 plus I subscript T minus S subscript T. یہ سب سے کرٹیکل تو نہیں بٹ ون آف دا کرٹیکل ضرور ہے. اور اس میں اگر آپ ٹائم پیریڈس غلط فالو کر لیں گے تو آپ کی جو کانسٹرینٹس ہیں وہ اپنا کام نہیں کر سکیں گے. میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ یو آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دی پلیسمنٹ آف دی ٹائم پیریڈس آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ ایز ویل ایز آن دی رائٹ ہینڈ سائڈ. سملرلی the overtime constraint is calculated making use of the number of hours permitted by the senior management. یہاں پہ ایک پوائنٹ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے that most of the organizations as well as enterprises in Pakistan follow the labor recommended practices. اب وہ شاید ایک فکس نمبر آف hours کے بعد اوور ٹائم الاؤ نہیں کرتے, considering the health of the worker as well as the idea that maybe if a continuous pattern in increase of number of working hours is being registered by the enterprise, they are operating with underhired workforce. In other words, their number of workers can be increased. Rather, it should be increased. یہ labor law آپ کی بتاتی ہے. Step number 4 would be using the average inventory. Now, average inventory is again reflected in front of you. You should be able to make use of the fact that with the help of average inventory, you should be in a position to identify your total cost over planning horizon, which is 6 months in your case. اور اس میں کوشش کیجیے گا کہ جب آپ اپنی کیلکولیشنس کریں تو you should be able to match the table in front of you. There is a possibility that your numbers may not match. Again, you need to go back and check the basis, because most of the time it is the basis or the ignorance of a basis جو آپ نے اپنے کیس اسٹڈی کے انیشیل ڈسکشن میں سیٹ کر لیا ہوتا ہے, اس کو آپ اپنے ایکسل ماڈل یا آپ اپنے کیلکولیشن کے ماڈل میں نظر انداز کر دیتے ہیں. تو وہ پلیز آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ کنفرم کر لیں, سو دیٹ یو آر ایبل ٹو کیپچر دا ایسنس آف دی ٹیکنیک جس کے اوپر ہم اپنی ایکسپرٹیز کو انکریز کر رہے ہیں اور انہانس کر رہے ہیں. سو وین یو آر ڈیلنگ ود یور ABC XYZ کولرس ریکوائرمنٹ, آپ کو جو سب سے زیادہ چیز واضح طور پہ نظر آنے چاہیے وہ ڈیمانڈ فورکاسٹ کی ویریشن نظر آنے چاہیے. اگر ڈیمانڈ فورکاسٹ کی ویریشن یہ نظر آ رہی ہے دیٹ
اپریل اور مئی میں آپ کو بہت زیادہ پیک ڈیمانڈ نظر آ رہی ہے، اور پھر وہ جون میں جب کہ گرمی بہت زیادہ ہے ٹیپر آف ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے دیٹ پیپل ہو ور انٹرسٹڈ ان بائنگ دا کولر have actually purchased that cooler. Now you would either have people who are going to replace their existing coolers, or people who have suddenly discovered the need of a cooler. تو یہ اس طرح کی ویریشن آتی ہے ڈیمانڈ کی، جو سیزنل پروڈکٹس میں بہت کامن ہے، اور ہم اس کو نہ تو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، نہ تو ہمیں اس کو اگنور کرنا چاہیے. رادر وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار دیٹ. ہماری ڈیڈیکیٹڈ کیپیسٹی والی جو کانسیپٹ ہے وہ کسی حد تک متاثر بھی ہو سکتی ہے. اس لیے وی شوڈ ٹیک اپ اے فلیکسیبل اپروچ. اور فلیکسیبل اپروچ وڈ بی دیٹ یو شوڈ ڈیکریز یور ہائرنگ اینڈ ایون کنسیڈر لیئنگ آف ورکرس. لیکن اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے دیٹ ڈیو ٹو ون ریزن اور دی ادر دی پیریڈ بیانڈ دی ایگریگیٹ پلان، یعنی جولائی اگست میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیر از اے possibility that people would be having a certain obligation جس کو وہ fulfill کریں گے واٹر کولرز کی procurement کے ذریعے. Like if you're going to have Ramzan in summers, what will happen? You may like to buy coolers and place it at public places after iftar, کہ لوگ جو گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں یا جو لوگ کسی بھی وجہ سے اپنی پریئرس کے لیے مسجد لے کے تشریف لاتے ہیں، تو وہ پانی وغیرہ پینے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آپ کا کولر خرید سکیں. تو یہ ایوریج انوینٹری والا جو کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے ایکسٹینڈ کر دیا. بٹ دا فارمولا وڈ ریمین دا سیم. ایوریج سیزنل انوینٹری وڈ آلویز بی کیلکولیٹڈ ود دا آئیڈیا دیٹ if I naught plus IT divided by 2 is added on to the inventory for any time period under consideration, جس میں T equals 1 سے لے کے T equals capital T minus 1, تو اس کو اگر آپ ٹوٹل T سے ڈیوائڈ کریں گے تو that would reflect your average seasonal inventory. اور اس کے ذریعے آپ ایوریج فلو ٹائم بھی نکال سکتے ہیں، اور ایوریج فلو ٹائم کے ذریعے آپ کسی حد تک اپنی آرگنائزیشن کو یہ بتانے کے قابل ہو جاتے ہیں that how effective your aggregate plan is or how ineffective your aggregate plan is. So, incidentally, your step number 6 is actually about forecast error in aggregate plans. Forecast ہم شاید پہلے یہ اسٹیبلش کر چکے ہیں رول، کبھی بھی ایکوریٹ نہیں ہوتے. They would always have some errors associated with it. It is our job to identify those forecast errors so that we can come up with a solution to either track our forecast, tracking signal کے ذریعے، یا we should be able to fine tune or control our forecast to our advantage. اس میں ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ آپ کے لیے ہے سیفٹی انوینٹری اور سیفٹی کیپیسٹی کا. سیفٹی کیپیسٹی کیا ہے؟ You are already aware of the fact that most of the organizations are interested in maintaining a safe form of capacity. What is the safe form of capacity? That this would be the minimum capacity that we should have so that we could avoid the situation of stock out. ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو کسٹمرز ہیں وہ ہمیں چھوڑ کے ہمارے کمپیٹیٹر کے پاس چلے جائیں. So what do is that they carry an extra workforce permanently as a form of safety capacity. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی ریکوائرمنٹ اگر ایسی ہے جہاں پہ ہیومن ریسورس آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے زیادہ کرٹیکل ہے، اور مشینز جو ہیں ان کو آپریٹ کرنے کے لیے ہمیں ہیومن ریسورس کو ہائر کرنا پڑے گا، تو دا بیسٹ اسٹریٹجی فار دس آرگنائزیشن اور انٹرپرائز وڈ بی ٹو کیری سم ایکسٹرا ورک فورس آن اے پرماننٹ بیسس. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاید اپنی ورک فورس کے ذریعے پوری کر لے، وچ از دا ریگولر انٹرپرائز ورک فورس، اور اٹ کین ایکچولی ہائر اور میک یوز آف دا سروسز آف دی سب کانٹریکٹڈ ورک فورس. سو سب کانٹریکٹڈ ورک فورس کو بھی اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کوشش کریں تو ان کو بھی کیپچر کریں اپنے اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم میں، سو دیٹ یور ایگریگیٹ پلانز آر ٹرولی ریفلیکٹیو اینڈ کنٹین دا بیسٹ پاسبل سورسز آف کاسٹ. کسی بھی کاسٹ کے فیکٹر کو نظر انداز نہ کیا جا سکے. پھر آپ کوشش کیجئے کہ
سیفٹی انوینٹری کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی کنسیڈر کریں. واٹ از دیٹ؟ اٹ از لائک دیٹ in order to avoid stock out, you say that we'll carry some extra inventory. And that extra inventory would certainly play a part. جو شاید اگر آپ پراپر طریقے سے کریں گے تو پازیٹیو آپ کے لیے بن جائے گا, اور اگر آپ انفیکٹو طریقے سے کریں گے تو آپ کے لیے بہت بڑی لائبلٹی بن جائے گی. سو بلڈنگ اپ ایکسٹرا انوینٹری وڈ ہیلپ پرووائڈیڈ یو آر ان اے پوزیشن ٹو میک سیل آف اٹ. اور یہ آپ بفر کیپیسٹی اس پر سے رکھتے ہیں سو دیٹ if there is a situation جہاں پہ آپ کی پروڈکشن curtailment آ جائے ڈیو ٹو انرجی کرائسس, ڈیو ٹو نان اویلیبلٹی آف ورکرز اور را مٹیریل, تو آپ اپنی اس بفر کیپیسٹی سے اپنی جو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے اسے فلفل کر لیں. عام طور پہ 3 سے 4 دن کی بفر کیپیسٹی سیزنل پروڈکٹس کے لیے رکھنی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. یو کی ناٹ لیو وداؤٹ اٹ. ان ادر ورڈز 1 week آف پرماننٹ ورکنگ آورس میں جتنے بھی آپ کے یونٹس بن سکتے ہیں اس کو آپ اپنی بفر کیپیسٹی کے طور پہ اپنی آرگنائزیشن کو بتا سکتے ہیں کہ جی دس از دا منیمم سیفٹی انوینٹری وی آر گوئنگ ٹو مینٹین. اسی طرح سے وین یو آر ڈیلنگ ود دا آئیڈیا آف فورکاسٹ ایررس, دیر از اے سچویشن کہ آپ کی ساری ایفرٹ مٹیریلائز نہیں ہوتی اور آپ سیفٹی انوینٹری اور سیفٹی کیپیسٹی کے باوجود کسٹمرز کی ڈیمانڈ کو فلفل نہیں کر سکتے, یا آپ کے جو کاسٹ کے فیکٹرز ہیں وہ آپ کے کنٹرول سے باہر چلے جا رہے ہیں. تو دیر وڈ بی ریمیڈیل اسٹریٹجی اویلیبل ٹو یو, اینڈ دیٹ وڈ بی دیٹ یو پرچیز دیٹ کیپیسٹی اور پروڈکٹ فرام دا اوپن مارکیٹ ایز اے فارم آف یور سیفٹی کیپیسٹی اور انوینٹری ڈپینڈنگ اپان کہ اگر شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم ہے. شارٹ ٹرم would always reflect the idea that it is relating to inventory. Long term would always reflect to the idea it is related to capacity. لیکن مقصد ایک ہی ہے, instead of making it, you're buying it. اور اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے اسکور میٹرکس کو ڈسکس کیا تھا, we had identified that کہ اسکور میٹرکس میں بہت ضروری ہے that we make good use of all those parameters جن کے ذریعے ہم میک اور بائی ڈیسیجنس کو پراپر طریقے سے اپنی کمپیٹیٹو اسٹریٹجی کے ساتھ الائن کر سکیں, سو دیٹ سپلائی چین اسٹریٹجی از افیکٹو. سو وی کین ناؤ اسپیسیفکلی ٹیک اپ دس کیس آف ABCXYZ coolers with respect to aggregate planning in Excel. So when you are going to use your MS Excel application, you are more or less focused on the idea of application of solver tools. اب آپ solver tool کو کافی بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت پیدا کر چکے ہیں. اگر آپ کے پاس Microsoft Excel کی کوئی پرانی ورژن بھی ہے تو all you are required to do is to follow the help file جو آپ کے Excel کے ساتھ موجود ہے, follow the instructions or follow the instructions as pointed out in your handout, اور آپ وہ ٹولز ایڈ ان کے ذریعے solver tool کو ایکٹیویٹ کر کے اپنی ڈیٹا انالیسس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. But when you are dealing with your aggregate planning, again, I would request you to pay attention to the points presented in the form of a slide. Step 1 would include that you need to construct a table which should contain each decision variable. وہ کون سے decision variables ہیں جن کا ہم نے استعمال کرنا ہے. Again, your job as a supply chain manager or a planning manager or an operations manager would be to recycle or reconfirm it with your senior management. یہ نہ ہو کہ آپ کسی ایسے ڈیسیجن ویریبل کو اگنور کر دیں یا نظر انداز کر دیں جس کی کریٹیکل ویلیو بہت زیادہ ہے in the eyes of the senior management. Step number 2 would be to construct a table of constraints. جہاں آپ نے پہلے ڈیسیجن ویریبلس کی بات کی تھی Step 1 میں, اب Step 2 میں آپ ٹیبل آف constraints کی بات کر رہے ہیں. Step number 3 would be to create a cell or dedicate a cell that should contain the objective function. Objective function وہی ہے جو آپ نے کہا تھا کہ cost minimization یا profit maximization. And step number 4 would always focus on the idea that this is the step where you would invoke the solver application. اس پوائنٹ پہ آپ پہنچ کر اپنے جو solver کی application ہے اسے ایکٹیویٹ کر دیں گے. اس میں یہ بھی بات ذہن نشین کر لیجیے کہ جب آپ سالور ایپلیکیشن کو استعمال کریں گے
So you should set up certain boundary conditions or parameters for the solver to follow. سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے that you should go for the assumption that we are following a linear relationship, we are going to follow a linear model. اگر یہ لینئر ماڈل آپ فالو کرنے کی بات کر رہے ہیں تو لاجک صرف اتنی سی ہے دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو میک یوز آف فاسٹر الگوریدمس. ایسے الگوریدمس کا استعمال کمپیوٹر کو ہم کروائیں جس کے ذریعے ہماری آئٹریشنس شارٹیسٹ پاسبل روٹ کو فالو کرتے ہوئے ہمیں ایک ویلیو جنریٹ کر کے دے. عام طور پہ آپ سالو کے اوپر کلک ہی کریں گے اینڈ دیٹس واٹ وی نارملی ایکسپیکٹ کہ ہمارا کام ہو جائے گا, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. Step number 5 would be to optimize the solution that you have received. The optimization of the solution would mean that there would be a situation کہ آپ کچھ سٹیپس کو ریپیٹ کریں, کچھ سٹیپس کے اندر ویریشن لے کے آئیں یا کچھ ویلیوز کو چینج کریں, کچھ کانسٹرینٹس کو فائن ٹیون کریں, کچھ ڈیسیجن ویریبلس کی ویلیوز کو پلے اراؤنڈ کیجئے یا ان کو تھوڑا بہت ٹنکرنگ کیجئے, اس کے بعد آپ کے پاس آپٹیمل سولوشن ریسیو ہو جائے گی. ایک پوائنٹ آف کوشن یا جو کیئرفل ریویو سے بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر آئی ٹی ایپلیکیشن چاہے وہ ایم ایس ایکسل ہو یا کوئی سوفسٹیکیٹڈ سافٹ ویئر ہو, اس کی ایک لمیٹیشن ہے. یو کین ناٹ اوائڈ دیٹ لمیٹیشن. یو ہیو ٹو ہیو دی انڈرسٹینڈنگ کہ ایک خاص حد تک تو یہ چیز میرے لیے اپنی یوٹیلیٹی فلفل کرے گی. بیانڈ دیٹ دی ایکسپرٹیز آف دا مینیجر وڈ بی کال ان ٹو پلے. اگر آپ مینیجر ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو بہت بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہوں, تو بھی آپ کو ایکسپرٹ اوپینین کے لیے چاہے ڈیلفی ٹیکنیک کی استعمال کرنی پڑے, اپنی سینئر مینجمنٹ کی ناٹ اونلی اپروول چاہیے ہوگی بلکہ ان کے سامنے یہ پوائنٹ آف ویو کلیئر بھی کرنا ہوگا. سو اسٹیپ نمبر 1 ان ڈیٹیل, ہاؤ وڈ یو کیری آؤٹ ایگریگیٹ پلاننگ یوزنگ مائکروسافٹ ایکسل. اسٹیپ نمبر 1 جو ہم نے کہا تھا وہ یہی ہے دیٹ یو کریٹ اے ٹیبل فالوئنگ دی ڈیسیجن ویریبلس فار ٹائم پیریڈ T is equal to 1 to 6 which would reflect the months of January to June. W subscript T is workforce size for month T, اور T چاہے وہ جنوری ہو یا جون ہو. اسی طرح سے H subscript T is the number of employees hired at the beginning of the month T. یہ پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جب ہم ایکسل میں اپنے اس ماڈل کو کنسٹرکٹ کریں تو ہم انہی سبسکرپٹس کو یا انہی میتھمیٹیکل نوٹیشن کو فالو کریں جو نارملی یونیورسلی ایکسیپٹڈ نومنکلیچر ہے. دین L سبسکرپٹ T از دا نمبر آف امپلائیز لیڈ آف ایٹ دا بگننگ آف منتھ T, چاہے وہ جون ہے چاہے وہ جنوری ہے, ارسپیکٹو آپ کو ہر مہینے کے لیے ایج سبسکرپٹ ٹی کے ذریعے ہائرنگ کا بتانا ہے, ایل سبسکرپٹ ٹی کے ذریعے آپ نے نمبر آف امپلائیز لیڈ آف کا بھی بتانا ہے. پھر پی سبسکرپٹ ٹی وڈ بی دی پروڈکشن ان دیٹ پرٹیکولر منتھ. مائنڈ یو وی وڈ بی ڈیلنگ ود دی ایگریگیٹ پروڈکشن. سملرلی آئی سبسکرپٹ ٹی وڈ ریپرزینٹ دا انوینٹری ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ ٹی. جنوری کے اینڈ پہ کیا انوینٹری تھی, فیبرری کے اینڈ پہ کیا تھی, سو آن اینڈ سو فورتھ. ایس سبسکرپٹ ٹی ریپرزینٹس دا نمبر آف یونٹس اسٹاکڈ آؤٹ at the end of the month T, چاہے وہ جنوری ہے یا جون ہے. And hopefully most of the organization would not like this number to be there in the first place, but due to unforeseen reasons یہ وہاں پہ موجود ہوگا. اور اگر آپ کے ماڈل میں یہ چیز کیپچر نہیں ہو رہی then your model is weak. You should be able to make use of this concept. Clearly سب کانٹریکٹرز اور اوور ٹائم ورکرز کو ہم بہت بہتر طریقے سے سمجھتے بھی ہیں. ہماری سپلائی چینز چاہے وہ صرف آپ کہیں گے انٹرپرائز کی حد تک محدود ہو یا پوری سپلائی چین, میکس گڈ یوز آف دا کانسیپٹ آف سب کانٹریکٹنگ ایز ویل ایز اوور ٹائم. سب کانٹریکٹنگ کے ذریعے آپ سپلائی چین کو بھی ہینڈل کراتے ہیں. ڈسٹریبیوشن سائڈ کے اوپر سب کانٹریکٹرز ورک فورس کی بہت بڑی کریٹیکل قسم کی ڈیولپمنٹ بھی ہو چکی ہے اور بہت زیادہ اس کی امپلیمنٹیشن آپ نے شاید اپنے ڈسکشن جب آپ 3PL اور 4PL کمپنیز کی بات کر رہے تھے اس میں دیکھ بھی چکے ہیں. سو سی subscript T would represent the number of units subcontracted for the month T. میں نے کہا کہ میں مئی میں بہت زیادہ ایکسٹریم انرجی کرائسس فورسی کر رہا تھا, اس کی وجہ سے میں نے 50% آف دا جو پروڈکشن کا کام تھا وہ سب کانٹریکٹ کر دیا.
اب سب کانٹریکٹر جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ میرے کوالٹی اسٹینڈرڈس کو میٹ کرتے ہوئے 50% آف مائی جو پروڈکشن ریکوائرمنٹ ہے بیسڈ آن مائی فور کاسٹ ڈیمانڈ وہ فلفل کر کے مجھے پہنچائے تاکہ میں کوالٹی چیکس کے بعد اپنے کسٹمر کو بھیج سکوں. اسی طرح سے او سبسکرپٹ ٹی از دا نمبر آف اوور ٹائم آورس ورکڈ ان منتھ ٹی, چاہے وہ جنوری ہے یا جنوری سے لے کے جون تک کوئی سا بھی. Now you can see a table in front of you which is actually a snapshot of your Microsoft Excel worksheet. اس میں کالم A میں کیا ہے, کالم B میں کیا ہے, کالم C میں کیا ہے. You can actually identify all those decision variables جو آپ اسٹیپ 1 میں ابھی کچھ دیر پہلے دیکھ رہے تھے, H1 یا HT, LT, WT, OT. جو چیز آپ کے سامنے شیئر کرنا ضروری ہے وہ ہے کالم J کو. اگر آپ غور سے دیکھیے کالم J ایکچولی کیپچرز دی ٹرو اینڈ ایکچوئل ڈیمانڈ, اینڈ دا آئیڈیا از دیٹ دا ڈیمانڈ انفارمیشن از ریکوائرڈ ٹو کیلکولیٹ دا ایگریگیٹ پلان. اگر آپ کے پاس ڈیمانڈ نہیں ہوگی, کیونکہ میں نے شاید آپ سے پچھلے لیکچر میں یہی چیز ڈسائڈ کی تھی اور آپ نے یہ رول اسٹیبلش کیا تھا دیٹ دا most critical نہیں تو one of the most critical inputs to any aggregate plan is the demand forecast. This brings us to step number 2. Again, in front of you is a snapshot of your Microsoft Excel spreadsheet. اس snapshot میں ہم نے کوشش کی کہ columns M, N, O اور P کو represent کیا جائے which are actually your table of constraints, اور یہ constraint variables جو ہیں وہ work force, capacity, inventory اور اوور ٹائم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا فارمولاز ایسوسیٹیڈ ود اٹ. جیسے اگر آپ سیل M5 کی بات کریں تو اس کے لیے سیل فارمولا آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وچ از اگین ریفلیکٹڈ بائی دا اکویژن جو آپ نے کنسٹرکٹ کی تھی اپنے ڈسکشن میں پہلے, اور اسی فارمولا کو آپ نے کاپی کر کے M6 سے M10 تک پہنچانا ہے. تو یہ سارے ایکسل کے فنکشنز ہیں جو آپ بہت بہتر طریقے سے فالو بھی کرتے چلے آ رہے ہیں اور ایکسپرٹ بھی ہو چکے ہوں گے, اور اگر نہیں ایکسپرٹ تو آپ بہت جلدی سیکھ جائیں گے. ناؤ دا آئیڈیا از ٹو کیپچر دا انفارمیشن وی ہیو. ہم نے ڈیسیجن ویریبلس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا, ہم نے کانسٹرینٹس کو بھی ویریفائی کر لیا یا آئیڈینٹیفائی کر لیا. ناؤ اٹس دا ٹائم ٹو ٹاک اباؤٹ آبجیکٹو فنکشن. اسٹیپ نمبر 3 از دیٹ یو شوڈ ڈیڈیکیٹ اور کریٹ اے سیل دیٹ شوڈ کیپچر دا آبجیکٹو فنکشن. اینڈ آبجیکٹو فنکشن ہی ہے جس کے ذریعے آپ کی مینیجیریل ایکسپرٹیز یا مینیجیریل ڈیسیجن کو ٹیسٹ کیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کہ اگین بائی سمپل جو آپ نے ایک میتھمیٹیکل فارمولا کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ایکسل اسپریڈ شیٹ کو کنسٹرکٹ کرنا شروع کیا, یو ہیو ریچ اے پوائنٹ جہاں پر اب آپ کو اپنی ایکسپرٹ ججمنٹ استعمال کرتے ہوئے اپنی سپلائی چین کو فائدہ پہنچانا ہے. So again in front of you is a snapshot of your Excel spreadsheet, and this time we are trying to capture columns A to I, اور اس میں ہم نے period, hiring, layoff, regular time, overtime, inventory, stock out, subcontracting اور material کو as a cost factor identify کر دیا, اور ہم نے cell C22 کو identify کیا that this is your total cost. Now total cost would be measured in rupees of course. تو اسٹیپ نمبر 4 میں ہم یہاں سے ہی اسٹارٹ لیتے ہیں دیٹ وی سیٹ اپ سیل نمبر C22 ایز یور ٹارگیٹ سیل, اور اس کو ہم نے سلیکٹ کر دیا اور برابر کر دیا منیمائزیشن کے فنکشن کو استعمال کرتے ہوئے سلیکٹ من کے ساتھ. اب آپ نے جو اپنے سیلز تھے بٹوین B5 سے I10 تک کے ان کو ویری کرنا ہے یا چینج کرنا ہے. پھر آپ نے کانسٹرینٹس جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. فار سیلز فرام B5 ٹو I10 یو وڈ سبجیکٹ دیز سیلز ٹو دا کانسٹرینٹس ایز, یہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ B5 سے I10 کی رینج شوڈ بی گریٹر دین 0. ان ادر ورڈس ود ان بریکٹس all variables اور all decision variables are non-negative. اس کی لاجک آپ پہلے سے کور کرتے چلے آ رہے ہیں, آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ if your decision variables are negative then probably your whole logical system ceases to exist. F10 should be greater than
وٹ ایور دا پیریڈ 6 انوینٹری شوڈ بی. یہ آپ کی آرگنائزیشن کی مرضی نہیں ہوگی, یہ آپ کی ڈیمانڈ فورکاسٹ بیسس کے اوپر جو بھی آپ کی کیلکولیشن ہوگی اس بیسس کے اوپر آپ کی سینئر مینجمنٹ بتائے گی آپ کو. دین G10 should be equal to 0. In other words, if there is stock out at end of period 6, it should equal 0. M5 to M10 کی جو رینج ہے, it should reflect a constraint that M5 to M10 equals 0. اور اس میں جو فارمولا ہے وہ آپ پلیز دیکھ لیجیے, دیٹ ود ان بریکٹ WT minus 1 minus H subscript T plus L subscript T should equal 0 for time periods 1 to 6. یہ بات پلیز نوٹ کر لیجیے. اسی طرح سے N5 to M10 should be greater than 0. اور اس کے لیے بھی ہم نے کچھ آپ کے سامنے کنڈیشنز پریزنٹ کر دی ہیں. اسی طرح سے O5 جو کہ اوور ٹائم کو شو کر رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیجیے گا, اور جو پروڈکشن کو ہم شو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. دا آئیڈیا از سمپل. If we are able to identify these constraints, you would be able to invoke your solver application. اور یہ بھی ذہن نشین کر لیجیے بات کہ سالور پیرامیٹرز میں جو آپشنز آپ کے سامنے آئیں گی اس میں آپ نے لینئر ماڈل کو ہی سلیکٹ کرنا ہے. Right in front of you is a snapshot of the solver parameters. آپ غور سے دیکھیے. solver parameters میں سب سے پہلے آپ نے ٹارگیٹ سیل کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کو آپ نے C22 جو ہم نے ارلیئر ڈسکشن میں دیکھا تھا, ہم C22 کو سیٹ کر رہے ہیں ایز ٹارگیٹ سیل. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے منیمم ویلیو کے ساتھ اکویٹ کیا, پھر ہم نے جو چینجنگ سیلس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کو مینٹین کیا, دیٹ اٹ شوڈ بی فرام B5 ٹو I10. سملرلی پھر ہم نے کانسٹرینٹس بھی ریپرزینٹ کر دیے. کانسٹرینٹس جو ہیں وہ اگر آپ پراپر طریقے سے ریلیشن شپ کو سمجھ چکے ہیں تو یو شوڈ بی ایبل ٹو کنوے دا میسج ٹو دا کمپیوٹر ایز ویل. اور اگر آپ ان تمام چیزوں کو فالو کرنے کے بعد ایک آپٹیمل سولوشن کی ریکویسٹ کریں گے تو دیٹ وڈ بی یور اسٹیپ 5. اسٹیپ 5 شوڈ آئیڈیلی return you a value of the optimal solution. If it is not representing the optimal solution, you need to save this answer or this working, go back, fine tune your variables, values تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی within the parameters identified by your senior management. But make it a point کہ آپ کی آئی ٹی سے ریلیٹڈ کسی بھی سافٹ ویئر کی جو لمیٹیشن ہے وہ آپ کے اوپر پرابلم لے کے آ سکتی ہے. سو واٹ نیکسٹ؟ آپ نے یہ چاروں کے چاروں ماڈیولس دیکھے. ان ماڈیولس کو دیکھنے کے بعد یو ہیو ناؤ ریچ اے پوزیشن کہ آپ نے کہا کہ میں نے ایک ایگریگیٹ پلان بنا لیا. اس ایگریگیٹ پلان کو تھوڑا بہت ڈس ایگریگیٹ کر کے آپ ایک ماسٹر پروڈکشن اسکیجول بھی بنا سکتے ہیں. دا سیم ماسٹر پروڈکشن اسکیجول وڈ بی میڈ یوز آف بائی دا انٹرپرائز in collaboration, mind you, in collaboration with the senior management as well as with the strategic partner جو کہ آپ کا supplier ہوگا. We now need to identify the role of IT in aggregate planning. آپ aggregate planning میں IT کو اس وقت ضرور استعمال کریں گے جب آپ complex یا large volume کی problems کو handle کر رہے ہوں گے. And most of the time these complex problem would incorporate the concept of non-linear optimization, جس کو ہم اپنی سہولت کے لیے لینئر آپٹیمائزیشن یا لینئر اپروکسیمیشنس کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں, which is acceptable within a certain time range, اور اس ٹائم رینج کے بیونڈ ہم اس کو لینئر طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتے. پھر یہ بھی بات ذہن نشین کر لیجئے کہ when you are dealing with the aggregate plan, it should be able to communicate directly with the core IT systems. چاہے وہ کور آئی ٹی سسٹمز آپ کی آرگنائزیشن یا انٹرپرائز میں انٹرپرائز ریسورس پلاننگ والا سافٹ ویئر ہو یا وہ آپ کے پاس سپلائی چین مینجمنٹ والا سافٹ ویئر ہو. ایک اور بات جو ہم عام طور پہ کرتے ہیں وہ امپلیمنٹیشن ایشوز کی کرتے ہیں. امپلیمنٹیشن ایشوز ہمیشہ جب کبھی آپ ایگریگیٹ پلان کے ڈومین میں اسٹڈی کریں گے تو پہلا جو سب سے بڑا پرابلم آرگنائزیشنز یا انٹرپرائزز فیس کرتی ہیں وہ ہے پرابلم کہ آرگنائزیشنز کہتی ہیں دیٹ وی آر اونلی گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ آور اون سیلف, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا سپلائر. وہ جو سپلائر ہے اس کو ہم اپنی مرضی سے مجبور کریں گے کہ وہ ہماری ریکوائرمنٹس کو فلفل کرے,
یہ باتیں جب پرچیزنگ کو یا آپ کہتے تھے پروکیورمنٹ کو ہم ڈیل کرتے تھے ایز اے سائلو یا فنکشنل ایریا تو بہت اچھی لگتی تھیں، لیکن اب یہ ایک اسٹریٹجک ایسٹ بن چکا ہے. اگر آپ اپنے سپلائر کو ٹھیک طرح سے عزت سے پیش نہیں آئیں گے، یا آپ اگر اپنے کسٹمر کو پراپر طریقے سے عزت نہیں دیں گے اس کے کسٹمر نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے باوجود، تو یو وڈ بی پیئنگ اے پرائز. دیٹ پرائز وڈ بی دیٹ یور سپلائر وڈ شفٹ ٹو یور کمپیٹیٹر، یور کسٹمر وڈ شفٹ ٹو یور competitor, and as a result you would go out of business. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ہم ریجڈ پلانس لے کے سامنے آ جاتے ہیں کہ نو وی مسٹ ہیو دس سورس پرووائڈنگ اس دس اماؤنٹ آف را مٹیریل، جبکہ اگر آپ غور سے دیکھیے بیسٹ پریکٹس وڈ بی دیٹ یو آئیڈینٹیفائی ایٹ لیسٹ 2 to 3 different and distinct sources, so that in case of a situation کہ آپ کے سپلائر آپ تک وہ را مٹیریل یا وہ سب کمپوننٹ یا سب اسمبلی نہیں پہنچا پا رہا، تو یو شوڈ ہیو اے پراپر ورکنگ ریلیشن شپ ود ادر سپلائرس جو آپ کو فوراً کم سے کم ٹائم میں وہی چیز پرووائڈ کر سکے. تھرڈ پرابلم ایسوسیٹیڈ ود ایگریگیٹ پلان از دیٹ ہم اسٹیٹک انالیسس کو لے کے اپنے ساتھ چلے جاتے ہیں. جو ہم نے بتایا تھا آپ سے یا ڈسکس کیا تھا اور آپ نے رول اسٹیبلش کیا تھا کہ اڈیپٹیو فور کاسٹنگ کو ہم نے استعمال کرنا ہے. مور اور لیس your aggregate plan should also reflect new data, new available information. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی جو ایگریگیٹ پلاننگ کی پرابلمس ہیں وہ پور کیپیسٹی یوٹیلائزیشن یا پور پرفارمنس کی شکل میں نظر آ سکتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ایگریگیٹ پلانس کتنے کرٹیکل ہوتے ہیں، اور اگر آپ اپنے ایگریگیٹ پلانس کی انپٹس ہی غلط آئیڈینٹیفائی کریں گے تو یور ہول پروسیس وڈ بی ڈیفیٹڈ. اینڈ ایگریگیٹ پلانس جو کہ میپ بن سکتے ہیں آپ کی آرگنائزیشن کے لیے 3 سے 18 مہینے کے ٹائم پیریڈ تک، وہ فلفل اپنا کام تو بڑی دور کی بات آپ کی جو پروفیٹیبلٹی ہے یا سپلائی چین سرپلس ہے اسے متاثر کرنا شروع کر دے گی. ٹو بی ویری آنیسٹ موسٹ آف دی آرگنائزیشنز دے ایکچولی اگنور دا کانسیپٹ آف ایگریگیٹ پلاننگ. انٹرپرائز کی کیا بات اور سپلائی چین کی کیا بات، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں آرڈر جنریٹ ہوگا اس کو ہم چیز اسٹریٹجی کے تحت اپنے پروڈکشن کو اور اپنی سپلائی چین کو فائن ٹیون کر لیں گے. دس از اے ویری ڈینجرس کانسیپٹ اینڈ اٹ کین ایکچولی ہرٹ دی آرگنائزیشنز ایز ویل ایز دی سپلائی چین. In the end, I would just request you to pay attention to what one of the most important contributors to the world of supply chain, Professor James Tompkins, says that if you are aiming for supply chain excellence cannot be achieved without synthesized supply chain. Now, what is synthesized supply chain? وہ خود ہی جواب دیتے ہیں. Supply chain synthesis requires design, planning and execution. اگر آپ ایگریگیٹ پلان کو پراپر طریقے سے اپنے سروسز بلو پرنٹ کا حصہ بنائیں گے، اونلی دین یو وڈ بی ایبل ٹو کم اپ ود اے سنتھسائزڈ سپلائی چین، اور جس کو آپ پراپر طریقے سے ایکسیکیوٹ کیجیے تو یو وڈ بی ایبل ٹو جنریٹ اینڈ سسٹین long term profitability of your supply chain. Thank you very much for your time and your attentive listening. Khuda Hafiz.